I would much rather be destroyed by the military than by the history. اور میری موت کے اوپر ہمالیہ روئے گا، یہ الفاظ تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جب ان کا عدالتی قتل ہونے جا رہا تھا، ٹرائل چل رہا تھا، اس کے اوپر ریفرنس اور ریفرنس کے اوپر آج فیصلہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا رد عمل۔ اور گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مستفید کریں۔ تو جو تاریخ کے طالب علم ہیں جن کی نظر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر ہے، ان کے انداز سیاست کے اوپر ہے، تو جو کہ آئین اور قانون کو بھی اور لا کی بھی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کو اس چیز کا ادراک اور اندازہ تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا، اور وہ جوڈیشل مرڈر جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا اس کے اندر تاریخ کی بے رحمی اس کے جو ہے نا وہ سامنے آتی رہی، اور اس جوڈیشل مرڈر کے اوپر ریاستی لیول کے اوپر مجرمانہ خاموشی رہی۔ وہ قتل اس وقت جو ان کا ہوا تو ان کے عدالتی قتل کے اوپر سوالیہ نشان تھے، اور ہر جمہوریت پسند کے، ہر قانون پسند کے سوالیہ نشان تھے، اور جن کا جواب جو ہے نا وہ سرکاری سطح پر اس کا جواب نہیں دیا گیا، عدالتی سطح کے اوپر اس کا جواب نہیں آیا۔ تو آصف علی زرداری صاحب کی جب حکومت آئی 2008 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، تو انہوں نے ایک عدالتی ریفرنس کچھ سوالوں کے جوابات کے لیے بھیجا، تو جن کے اندر یہ تھے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع ملا کہ نہیں، اور پھر ان کو جو بنیادی انسانی حقوق ہیں کیا ان کو تو پامال نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح کے ملے جلے سوالات انہوں نے بھیجے اپنے ریفرنس کے اندر۔ تو اس وقت دور تھا افتخار چودھری کا، تو افتخار چودھری چیف جسٹس تھے، اور جس طرح تاریخ کے اندر ضیاء مردود کو تاریخ کے اندر دو کانے یاد رکھے جائیں گے، ایک کانا ضیاء مردود جس نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کروایا، اور دوسرا افتخار چودھری جس نے اس ریفرنس کو 2 4 5 سماعتیں کر کے اس کو داخل دفتر آلموسٹ آپ یہی سمجھ لیں کہ اس کو جو ہے نا وہ کھڈے لائن لگا دی، اس ریفرنس کو اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ کئی ججز آئے، کئی ججز گئے، اور کئی حکومتیں آئیں، جس طرح پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ختم ہو گئی 2013 میں، پھر اس کے بعد نگران حکومت آئی، وہ بھی ختم ہو گئی، پھر میاں نواز شریف صاحب کی آئی، وہ جناب حکومت اپنا کام کر کے چلتی بنی، پھر نگران حکومت آئی، وہ بھی گئی، پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی، وہ بھی گئی، پھر اس کے بعد میاں شہباز شریف کا دور آتا ہے، وہ بھی گزر گیا، پھر اس کے بعد جناب نگران حکومت کاکڑ صاحب کی آئی، وہ بھی حکومت چلی گئی، مگر ایک چیز ان کے اندر یہ کامن ہے، یہ کامن یہ ہے کہ جو آصف علی زرداری صاحب نے ریفرنس دائر کیا تھا، اس ریفرنس کو کسی بھی حکومت نے، چاہے وہ نگران حکومت ہو، چاہے کسی کی پارٹی کی حکومت ہو، اس نے اس ریفرنس کو واپس نہیں لیا۔ تو اس کی سیدھا سیدھا یہ کنوٹیشن اس کی بنتی ہے کہ اس ریفرنس کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر تمام سیاسی پارٹیاں سیم پیج کے اوپر ہیں، اور تمام سٹیک ہولڈر چاہے وہ کسی بھی سطح جگہ پر بیٹھے ہیں وہ سیم پیج کے اوپر ہے۔ ایون کہ جوڈیشری بھی وہ جوڈیشری جس نے مجرمانہ غفلت کر کے اس ریفرنس کو ٹیک اپ نہیں کیا، وہ بھی اسی پیج کے اوپر ہے، وہ بھی اس ریفرنس کے اوپر اس ریفرنس کے فیصلے کے ساتھ وہ متفق ہے۔ تو سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سلیوٹ کہ انہوں نے اس ریفرنس کو یہ جو دبا ہوا ریفرنس تھا اس کو لیا، اور لے کر ویسے تو الیکشن سے پہلے اس کا نتیجہ آ جانا چاہیے تھا، اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے تھا، مگر انہوں نے الیکشن کی وجہ سے اس کو روک کر رکھا، اور بڑا لینتھی یہ ریفرنس چلا، اس کی سماعت بڑی لینتھی چلی، جس کے اندر عدالتی معاونین بھی مقرر ہوئے، اور وکلا نے بھی دلائل دیے، احمد رضا قصوری صاحب کو بھی سنا گیا، اور اس کے اوپر خیر میں علیحدہ ویلاگ کروں گا انشاءاللہ کہ اس کے اوپر کیا کیا فلاس تھی۔ تو الٹیمیٹلی فیصلہ یہ ہوا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا، اور یہ جوڈیشل مرڈر ہوا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو
کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، ان کے بنیادی انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا، تو بیسیکلی اس فیصلے کو اس عدالت نے اڑا کر رکھ دیا۔ تو وہاں پر جو مناظر تھے وہ بڑے دیدنی تھے جب یہ فیصلہ عدلیہ سنا رہی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی گود میں وہ کھیلے نہیں، انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے قصے کہانیاں اپنی ماں سے، اپنے باپ سے یا دیگر لوگوں سے سنی ہوں گی، یا آڈیو ویڈیو کلپس وغیرہ سنے ہوں گے، مگر ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے نانا کی گود میں کھیلتے۔ وہ روسٹرم پر آئے، اور جو طیب بلوچ صحافی ہیں وہ بھی عدالت کے اندر ہی موجود تھے، وہ حال احوال بیان کرتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی ریفرنس کے اوپر جب عدالت فیصلہ سنا رہی تھی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے رخسار کے اوپر جو ہے نا آنسوؤں کی لڑی تھی، ان کا تر تھا، ان کے گال آنسوؤں سے تر تھے، وہ آنسو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے پر نہیں تھے، وہ تاریخ کی بے رحمی کے اوپر تھے۔ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو عدالت نے تو اپنا اس خون نحق کے اوپر اپنا فیصلہ دے دیا۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ تھے جنہوں نے 93,000 جنگی قیدی انڈیا کے تسلط سے آزاد کروائے، انہوں نے پاکستان کو آئین دیا، پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی دی، پاکستان کو روزگار دیا، معیار زندگی کو بلند کیا، ایک شہری ایک ووٹ کا حق دیا، لوگوں کو شعور دیا، اور ہر شہری کو آئیڈینٹی دی، یعنی کہ شناختی کارڈ، پاسپورٹ دیا۔ اور یہ پاسپورٹ آئیڈینٹی اس چیز کا ثبوت ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو آج بھی زندہ ہے، کیونکہ لوگ اپنے کاموں سے زندہ رہتے ہیں۔ تو کسی نے بھی کیا خوب اس کے اندر ایک پنجابی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے نا وہ ان کی شہادت کے اوپر کوئی نظم تھی، تو نام میرا یاد نہیں ہے، تو انہوں نے یہ بولا کہ میں مرزا ساگر سندھ تھا، میری راول جنج چڑھی، میں ٹریا سولی چم کے، میرے اگے موت کھڑی، میں ایک پیڑھی دا بادشاہ تے 8 دا سردار۔ تو یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو واقعی جو ہے نا یہ 8 پیڑھیوں کے سردار ہیں، یہ تیسری پیڑھی چل رہی ہے۔ تو آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام دیے بغیر سیاست جو ہے نا وہ مکمل پاکستان کی نہیں ہوتی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے اوپر انصاف لیتے ہوئے، عدالت کی ورڈکٹ لیتے ہوئے تقریباً جو ہے نا یہ 45 سال جو ہے نا لگے ہیں۔ تو 45 سال کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے، ریفرنس کو دائر کیے ہوئے 13 سال ہوئے، جبکہ اس جو عدالتی قتل کو ہوئے 45 سال ہوئے۔ 45 سال کے اندر جو ہے نا یہ 2 نسلیں، کم از کم 2 نسلیں جو ہے نا یہ جوان ہو جاتی ہیں، شعور حاصل کر لیتی ہیں۔ تو ان جوان نسلوں کو جو ہے نا یہ ہم نے انہوں نے دیکھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ناانصافی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی قید کے دوران ایک کتاب بھی لکھی تھی، اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، تو وہ کتاب بھی پڑھنے والی ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی جو ہے نا یہ بڑی ان کی جو ہے نا وہ انہوں نے پیشگوئیاں کی ہیں، وہ جو کہ سچ ثابت ہوئیں، اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ میری جو ہے نا موت کے اوپر ہمالیہ روئے گا۔ تو یہ انہوں نے جب یہ بولا ہمالیہ واقعی رویا، تو یہ ہمالیہ رویا کوئی بندہ جو ہے نا یہ ستی سوچ رکھنے والا وہ جا کر ہمالیہ پہاڑ کے پاس جا کر دیکھے گا کہ یہ رو رہا ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی اس نظر سے دیکھتا ہے تو یقینی طور پر اس کو جواب ملے گا کہ نہیں رو رہا، ہمالیہ روئے گا۔ اس طرح کہ پاکستان کے ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جو ہوا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے مختصر دور میں جب ان کو ٹوٹا پھوٹا پاکستان ملا تھا، انہوں نے قوم کو بلڈ کیا، انہوں نے افواج پاکستان کو بلڈ کیا، انہوں نے ہر شہری کا معیار زندگی بلند کیا، ملک کو آئین دیا جو کہ میں ذکر کر چکا ہوں، اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی عزت جو ہے نا انہوں نے عزت بڑھائی پاکستان کی۔ پاکستان کو اسلامک سمٹ کانفرنس جب انہوں نے بلائی تو پاکستان کی اہمیت کو انہوں نے رکھا، اور اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل نہ کیا جاتا تو آپ یہ سوچیں اس جو 4-5 سال کا پیرامیٹر کو لے کر اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا جو ہے نا وہ ترقیاتی کیا انہوں نے جو ہے نا ڈیولپمنٹ کی، کیا لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے پاکستان کے لیے کیا کیا، تو اس کو جو ہے نا پیرامیٹر بنا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان پھر کہاں پر ہوتا اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو
عدالتی قتل نہ ان کا کیا جاتا۔ تو اس کے بعد ضیاء الحق مردود آیا، پھر پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہر آئی، جو لسانیت آئی، جو فرقہ پرستی آئی، جو ہیروئن کا اور کلاشنکوف کا کلچر آیا، جو لوگوں کی جو ہے نا عدم برداشت معاشرے کے اندر جو انٹروڈیوس کرائی گئی، اس کی قیمت آج بھی میں بھی پے کر رہا ہوں، آپ بھی پے کر رہے ہیں، میرے سے پہلے بھی لوگوں نے پے کیا، اور آئندہ پتہ نہیں کب تک یہ پے کرتے رہیں گے، کیونکہ جب تک پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی رہے گی، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، یا امن و امان کی ہو، تو تب تک جو ہے نا وہ اس قتل کی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کی ہم قیمت ادا کرتے رہیں گے۔ اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ہم اس عدالتی فیصلے کو ایک نظیر بنا کر، ایک تاریخ کا پچھتاوا بنا کر ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ یہ صرف ایک سادہ فیصلہ نہیں، اس فیصلے کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو سرخ روح ہوئے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قاتل جو ججز اور جرنیل تھے، جو ان کا گٹھ جوڑ تھا، وہ ان کو تاریخ نے ڈکلیئر کیا۔ جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو نے فرمایا تھا کہ میں تاریخ کے اندر میں زندہ رہنا میں پسند کر میں تاریخ کے اندر میں زندہ رہوں گا، کہ میں ججوں سے تاریخ کے ہاتھوں میں مرنا گوارا نہیں کروں گا، ان ملٹری کے ہاتھوں میں مرنا گوارا کروں گا۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو تاریخ کے اندر آج بھی زندہ ہیں، اور یہ فیصلہ عدالتی تاریخ کا ایک سنہرا باب رقم کر گیا ہے یہ فیصلہ، اور اس فیصلے سے سیاست اور جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو قاتل تھے، جن کے اندر ججز تھے، جرنیل تھے، اور احمد رضا قصوری تھا، تو اس کے اوپر میں خیر بعد میں بات کروں گا، تو وہ چاہ کر بھی اپنی سازشوں سے کی وجہ سے بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں مار سکے۔ وہ آج بھی میرے اندر زندہ ہے، آپ کے اندر زندہ ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر زندہ ہے۔ جب جب جو یہ کسی کو ظلم سے قتل کیا جائے گا، جب جب کسی کا عدالتی قتل ہوگا، تو جب جب سازش کے ذریعے کسی کو منظر سے ہٹایا جائے گا، تب تک جو ہے نا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یاد آئے گی، ان کا ریفرنس ہمارے سامنے آئے گا، اور یقینی طور پر آج ہمالیہ رو رہا ہے، اور اس ہمالیہ کے آنسو آپ نے پوچھنے ہیں، میں نے پوچھنے ہیں، وہ کس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی کے اوپر عمل کر کے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو مضبوط کر کے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مضبوط کر کے، تو انشاءاللہ میں اسی کیس کے حوالے سے مزید جو ہے نا میں ویلاگ میں کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ تک میں اپنے خیالات میں شیئر کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔